سعودیہ میں 10 عمرے کرنے والے ایک حاجی صاحب کا سر قلم کرنے لگے تو کیا واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر سب لوگوں کے منہ سے اللہ اکبر نکل آیا۔ مئی کا مہینہ تھا اور دوپہر کے بس سورج سر پہ ہی تھا، جیسے درجہ حرارت 40 سے اوپر تجاوز کر جائے گا۔ اس شخص کو تیز قدموں سے خانہ کعبہ کی طرف میں نے جاتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا بے چینی تھی جو کہ دیکھنے والوں کو نظر آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بڑھتا کھڑا ہوتا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور اس کے آنسو تواتر سے بہ رہے تھے۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ شخص ہر مہینے عمرہ کرتا ہے، ایسے ہی گڑ گڑا کر روتا ہے۔ میں خانہ کعبہ میں صفائی کے کام پر مامور تھا اور یہ میری بڑی خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے مجھے اپنی بڑی نعمت سے نوازا تھا خانہ کعبہ کی صفائی کر سکوں۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا کوئی ایسا نیک عمل تھا جس پر اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا۔ بہرحال بہت خوش دل تھا، بڑا مطمئن تھا۔ یہ شخص ایک پہیلی بنتا جا رہا تھا۔ پچھلے 1 سال سے میں مسلسل دیکھتا آ رہا تھا کہ 10 تاریخ کو ہی خانہ کعبہ میں یہ ہر مہینے آتا ہے اور عمرہ کرتا ہے اور اسی طرح سے روتا گڑ گڑاتا ہے۔ میں نے اس شخص کے بارے میں سنا تھا کہ یہ بہت نیک ہے، 100 عمرے کیے ہیں۔ شاید اس شخص کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو کہ جتنے بھی عبادت گزار ہوں اتنے ہی عاجزی والے ہوتے ہیں۔ اس کی ہمیشہ نظریں جھکی رہتی، غریبوں کی مدد کرتا اور کبھی حاجیوں کو پانی پلاتا، کھجوریں دیتا، کھانا کھلاتا۔ ہر بار اس نے مجھے پیسے دینے کی کوشش کی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، رکھ لو، تو اگر مجھ سے مدد لوگے تو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا، کیونکہ اللہ جس کو نوازنا چاہتا ہے اسے لازمی دیتا ہے۔ اگر وہ میرے ذریعے سے یہ نیکی کروا لے تو یہ بھی اس کا احسان ہے۔ کاش کہ میں اس کی جگہ ہوتا۔ یہ کس قدر نیکیوں میں آگے بڑھ چکا ہے۔ اب بھی وہ شخص رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا اور میں اسے حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہاں پر ایک ایسا تماشا لگ گیا جو میرے گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک نقاب پوش لڑکی وہاں پر داخل ہوئی۔ پہلے وہ خانہ کعبہ میں آتے ہی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر دعا مانگنے لگی، لیکن جیسے ہی اس لڑکی کی نظر اس شخص پر پڑی جو کہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا، اس شخص کا نام عبدالخالق تھا، جب اس لڑکی کی نظر عبدالخالق پر پڑی تو یکدم چونک سی گئی۔ وہیں پر صفائی کر رہا تھا میں، جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس کا اس سے کیا تعلق ہے، لیکن جیسے جیسے وہ اس کو دیکھتی جاتی وہ اس کو بری طرح سے تنفس کو ابھار رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ یکدم اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور اس نے بولا کہ یہ شخص میرا گناہ گار ہے، مجھے انصاف دلاؤ۔ بہت سے لوگ لڑکی کی جانب دیکھنے لگے۔ خانہ کعبہ پر معمول عملہ عبدالخالق سے اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ جب بھی وہ عمرہ کرنے کے لیے آتا تو ہم سب لوگوں کو جو کہ خانہ کعبہ کے کاموں میں معمور تھے ان سب کو ریال اور تحفے دیتا تھا۔ ایسے شخص پر کسی لڑکی کا کیوں سرعام الزام لگانا نہایت ہی تشویشناک تھا۔ یہ سن کر عبدالخالق بھی پوری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ اسے شاید ایسی ہی بات سن کر ہو جاتا ہے جیسا کہ عبدالخالق گھبرا گیا تھا۔ میں اسے معاف نہیں کروں گی، اسے سزا دلوا کر رہوں گی۔ یہ کہنا تھا کہ وہاں لوگ عبدالخالق کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی چلا کر پھر سرعام اس پر الزام لگا رہی تھی۔ وہاں پر موجود عورتیں بھی آ گئیں اور وجہ پوچھنے لگیں، کہنے لگیں کہ یہ شخص میرا گناہ گار ہے، مجھے انصاف دلائیں۔ یہ کہنا تھا کہ عبدالخالق کے ساتھ موجود اس کے بیٹے اس عورت سے جھگڑنے لگے، کہنے لگے کہ اس کا والد بہت نیک ہے، تم کیسے باپ پر ہمارے الزام لگا سکتی ہو؟ لیکن وہ عورت اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی تھی، بس روئے جاتی تھی اور انگلی سے اشارہ عبدالخالق کی طرف کرتی تھی۔ وہاں موجود بہت سے لوگ اس بات کی گواہی دینے لگے کہ عبدالخالق ایک نیک انسان ہے، ہم نے کبھی اسے کوئی گناہ کرتے نہیں دیکھا۔ یہ عورت جھوٹی ہے۔ عبدالخالق کے ساتھ آئے ان کے دونوں بیٹے اس عورت سے جھگڑنے لگے۔ وہ 25 سالہ عورت تھی اور نقاب میں تھی۔ وہاں موجود عملے نے معاملہ رفع دفع کروانا چاہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس شخص نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو پھر پولیس میں جا کر رپورٹ کیوں نہیں کرواتی؟ وہ کہنے لگی کہ یہ شخص وہاں سے بھاگ گیا تھا اور میں اسے کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایک شخص نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آخر ایک شخص نے تمہارے ساتھ گناہ کیا ہے، تم یوں خانہ کعبہ کے سامنے سرعام الزام لگا رہی ہو، گنہگار کر رہی ہو؟ وہ جو سب کچھ بتا رہی تھی یہ سننا تھا کہ ہم سب لوگ حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگے اور عبدالخالق کے دونوں بیٹے اسی میں آ گئے۔ ہم اس عورت کو نہیں چھوڑیں گے، یہ سارے عام ہمارے باپ پر الزام لگا رہی ہے۔ معاملہ نہایت ہی سنگین ہو چکا تھا۔ وہ چلائے جا رہی تھی، مجھے انصاف دلاؤ۔ بات اس قدر بڑھی کہ دونوں کو پولیس اسٹیشن میں لے جانے کی نوبت آ گئی۔ وہیں پر رہ گیا، حالانکہ مجھے بے حد تجسس تھا یہ جاننے کا کہ آخر وہ عورت کون ہے اور کیوں ایک بھلے نیک انسان پر الزام لگا رہی ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا تھا، ہمیشہ نیک اعمال کرتے اور کلام پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، طواف کعبہ کرتے۔ وہ شخص
शख्स कैसे उस औरत का गुनहगार हो सकता था, और था भी तो इतना बड़ा गुनाह। जिस औरत ने कहा था वो भी छोटी बात नहीं थी, और वो भी यूं सरेआम। वहां पर काम करने वाले तमाम अमले का यही हाल था। सब यही सोच रहे थे जो मैं सोच रहा था। हम आपस में इसी मुतालिक बात कर रहे थे कि जब कुछ देर बाद अब्दुल खालिक और उसके बेटे दोबारा आ गए। उसके बेटे कहने लगे कि ये औरत झूठी है, क्योंकि उसको जब पता लगवाया गया तो वो एक पाशा औरत है, हर रात गुनाह में डूबकर गुजरती है। ऐसी औरत का भलाई से क्या ताल्लुक हो सकता है? उसका तो काम ही ये है शरीफ लोगों पर इल्ज़ाम लगाना। अफसोस हुआ था कि कैसी औरत थी जिसका अपना किरदार ऐसा था और एक ऐसी जगह से ताल्लुक रखती थी जहां पर शरीफ लोग जाने का सोच भी नहीं सकते। ऐसी औरतें तो सच में कहीं भी किसी की भी इज्जत उछाल सकती हैं। लोग अब्दुल खालिक के बारे में यही कहने लगे कि हमें पहले ही मालूम था कि ये शख्स बुरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसने 100 उम्रे कर रखे थे। अपने बंदों को उम्रे की तौफीक अता फरमाई, वो गुनहगार नहीं। मेरे लिए अजीब बात यह थी कि अब तो खालिक के बेटे बाप की तरफदारी कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था, एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा था। शायद कि वो दिमागी तौर पर हाजिर नहीं था। सब बर्दाश्त किए जा रहा था। सबके सामने उस औरत ने उसको इज्जत की 2 कौड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जो खुद गलियों के बासी थी। मुझे लगा कि मामला रफा हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन ही गुजरा था कि अगले रोज जुमे के दिन था, और जुमे के दिन मोहम्मद बिन सुलेमान भी जुमे की अदायगी के लिए खाना काबा आ गए। जुमे की अदायगी के बाद अचानक से वो औरत खाना काबा में पहुंच गई, रोने लगी और कहने लगी, ऐ अल्लाह, तू ही मुझे इंसाफ दे। तू जो जानता है कि वो शख्स मेरा गुनहगार है, और ये वही जगह है जहां पर हमारे प्यारे नबी ने इंसाफ करके दिखाया था, चोरों के हाथ काटे थे, जानी को संसार किया था। मैं अपनी फरियाद कहाँ लेके जाऊं? दुनिया मुझे झूठा कह सकती है, साबित कर सकती है। वो शख्स सबके सामने नेक सा बना हुआ है। मैं जानती हूँ कि मैं सच्ची हूँ। और इस वक्त वहां पर मोहम्मद बिन सुलेमान भी मौजूद थे। उसने जब सुलेमान भी मौजूद थे, उन्होंने जब देखा तो उससे वजह पूछने लगे। उसने अब्दुल खालिक का नाम लिया, कहने लगे कि वो मेरा गुनहगार है, उसने मेरे साथ जिनाकारी की है। इसकी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि वहां पर मौजूद मर्द कहने लगे, ये औरत खुद जानी है, जानिया है, जिसने एक इंसान पर यह इल्जाम लगाया वो तो बहुत ही नेक सीरत है। अल्लाह ताला ने इसे 100 उम्रे करने की शर्फ बख्शा है। हाँ, इल्जाम तराशी लगा कर रही है, और इल्जाम लगाने पर इसकी सजा होनी चाहिए। इसे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। कहने लगी, अगर आप लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलवाया तो मैं कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ी होकर आपका गिरबान पकड़ूंगी, क्योंकि इस वक्त यहाँ आपके हाकिम है और आपका हुक्म पता चलता है। मैं आपको बख्शूंगी नहीं। मोहम्मद बिन सुलेमान कहने लगा कि इस शख्स को भी हाजिर किया जाए, मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। पीछे की सफ में वो खड़ा था और देखकर बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसके बेटे उसे लेकर बादशाह वक्त के पास पहुंचे और कहने लगे, ये हमारे बाप पर झूठा इल्जाम लगा रही है, अगर ये सच्ची है तो फिर साबित करे। वो कहने लगी कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन मैं सच्ची हूँ और इस वक्त अपने रब के घर के सामने खड़ी हूँ। मैं इस परवरदिगार के सामने झूठ नहीं बोल सकती। अपने बाप से कहो कि खाना काबा की तरफ देखकर सच बताएं, क्या वो मेरा मुजरिम नहीं है? इतना बड़ा झूठ रब्बे करीम के खाना काबा के सामने भी बोल जाए तो ठीक है, आप लोग जो भी सजा मुझे दोगे मुझे कबूल होगी। अब्दुल खालिक का रंग सफेद पड़ चुका था। वो हैरान था, आखिर वो क्यों इतना बदहवास और घबराया हुआ था। अगर वो सच्चा है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, तो वो सब कुछ बोल देता। मोहम्मद बिन सुलेमान के भी होश उड़े। जब अब्दुल खालिक ने खाना काबा की जानिब देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि हाँ, मैं इसका मुजरिम हूँ। ये सुनना था कि हम अपनी जगह पर खड़े खड़े रह गए। हम फटी फटी आंखों से अब्दुल खालिक को देखते तो कभी इस औरत को, हमें अपनी समाअतों पर यकीन नहीं आ रहा था। भला वो शख्स कैसे गुनाहगार हो सकता था जिससे हमने हजारों के हिसाब से नेकियां करते देखा था? हमें अपनी समाअतों पर यकीन नहीं था। लेकिन उसके बाद जब उसे सर कलम कर देने की सजा सुनाई गई, जो कुछ अब्दुल खालिक के साथ हुआ उसने तो हमें हैरत में डाल दिया। इस शख्स का कहना था कि वह जवानी में नहायत अयाश था। उसने हर गुनाह किया, शराब पी, ज़िनाकारी भी की, शायद शुरू से ही दौलत की रेल पेल थी। जिस चीज को चाहता पा लेता था, वो कोई बेजान चीज हो या इंसान, हर चीज की कीमत पैसे से लगाता था। शादी के बाद भी मेरी अयाशियां यूं ही चलती रही। मैं अपनी बीवी के साथ हमेशा नेक बनकर रहता, क्योंकि वो बेताशा दौलतमंद थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बुरी आदतों से वो वाकिफ हो। मैं नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन शलवार कमीज पहनकर सर पर टोपी रख के यूं जाहिर करता जैसे मैं नेक हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं कितना बड़ा रियाकार बन चुका हूँ। लोग मुझे शरीफ और नेक इंसान समझने लगे और मैं समझता था कि मैं इन लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ। मुझे कहने लगे, मेरे बाप एक दिन कि ऐसा करो कि तुम उम्रा कर आओ। ये सुनना था कि मैंने हैरत से अपने बाप की तरफ देखा। मैंने कहा कि मेरा कारोबार पर तवज्जो देना जरूरी है। इस पर मेरे वालिद मुझे कहने लगे
گے, کاروبار تمہارے دوسرے بھائی دیکھ لیں گے. میں چاہتا ہوں تم ایک بار عمرہ کر آؤ. میں ایسا برا شخص تھا کہ عمرہ کرنے پر دل سے راضی نہیں تھا, لیکن اپنے باپ کے کہنے پر جانا پڑا. جب میں خانہ کعبہ میں آیا تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی. میں نے عمرہ ادا کیا, لیکن دل میں بے دلی سے نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سی بے چینی ہے, کیونکہ میں چین نہیں لے رہا تھا. شاید مجھے ایک عورت کی خواہش تھی, اس لیے میں جس ہوٹل میں ٹھہرا وہاں میں نے ایک بندے سے کہا کہ مجھے یہاں عورت مل سکتی ہے. اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ مکہ مکرمہ ہے, عیاشی کا اڈا نہیں. اب تک میں 99 زناکاریاں کر چکا تھا. جب میری طبیعت نہیں سنبھلی تو پھر میں رات کے وقت ہوٹل سے باہر نکل آیا. مجھے لگا شاید مجھے ایک عورت کی طلب ہے, مجھے مل جائے تو میری بے چینی ختم ہو جائے. اس وقت میں نے ایک گاڑی کرائے پر لے رکھی تھی جسے میں خود ڈرائیو کرتا تھا. مختلف گلیوں میں سفر کرتے ہوئے مجھے ایک سنسان سڑک پر ایک گاڑی نظر آئی جو کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سڑک کے کنارے پر تھی, اور وہاں پر ایک لڑکی مدد کے لیے پکار رہی تھی. میں نے اپنی گاڑی روکی, اتر کر اس لڑکی کے قریب گیا. وہاں ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا. گاڑی میں موجود شخص جاں بحق ہو گیا. وہی عورت بھی مر چکی تھی. پیچھے ان کی 17 سالہ بیٹی تھی جو کہ مدد کے لیے پکار رہی تھی, اور اب وہ زندہ تھی. میں نے اسے بڑی مشکل سے گاڑی سے باہر نکالا, مگر بے تحاشا روئی جا رہی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے. اس نے مجھے کہا کہ میں اس کو اس کے دادا دادی کے گھر چھوڑ دوں. میرا ارادہ کچھ بھی غلط نہیں تھا. میں نے اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا, لیکن اسی وقت تیز سی بارش شروع ہو گئی. بارش کی وجہ سے وہ کپکپا رہی تھی. شاید وہ خوفزدہ تھی. باہر طوفانی بارش تھی, اور اس طوفانی بارش نے میرے اندر بھی ایک طوفان برپا کر دیا. مجھے وہ لڑکی بے حد حسین نظر آنے لگی. میرے اس پر نیت خراب ہونے لگی. میں نے گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کر دی. وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی, آپ نے گاڑی کیوں کھڑی کر دی ہے؟ مجھے جلد از جلد میرے گھر پہنچا دیں. لیکن مجھ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا. میں نے اس لڑکی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا. وہ روتی رہی, چلاتی رہی, مدد کے لیے پکارتی رہی, منت کرتی رہی, لیکن میں نے اس پر رحم نہیں کھایا. وہ لڑکی کم عمر تھی, اس لیے بے ہوش ہو گئی. مجھے بالکل بھی احساس نہ ہوا, لیکن شرمندگی محسوس ہوئی. مجھے لگا کہ مجھے ایسا گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا. زناکاری کی تھی کسی پیشہ ور عورتوں کے ساتھ, لیکن یہ تو عورت مجھ سے مدد مانگ رہی تھی. مجھے اپنی غلطی پر افسوس تھا. میں کیا کرتا؟ گاڑی کی پچھلی نشست پر وہ لیٹی تھی اور گاڑی میں چلا رہا تھا, اور پھر بارش تھمنے لگی. کچھ دیر بعد اس سنسان سڑک پر کنارے پر پھینک کر میں چلا گیا, لیکن میرا دل اندر سے بے چین تھا. میری بے چینی اس قدر بڑھ گئی کہ میں دن میں پاکستان واپس آ گیا. میرے باپ نے مجھے عمرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا, لیکن وہاں میں نہیں جانتا تھا یہ گناہ میرے لیے اذیت کا سبب بن جائے گا. مجھے ہر وقت اس لڑکی کی چیخوں کی آواز سنائی دیتی رہتی. میں بے حد بے چین رہنے لگا. میرا کاروبار میں دل نہ رکھتا, اور نہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں تھا. یہاں تک کہ میں نے اب مسجد میں جانا شروع کر دیا. میں دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ سچ مچ نماز پڑھنے لگا. آہستہ آہستہ میرے سجدے طویل ہونے لگے. میں اپنے گناہوں پر معافی مانگنے لگا. ایسا کرنے سے ہی اس لڑکی کی چیخنے, چلانے اور سسکیوں کی آواز مجھے سنائی نہ دے, کیونکہ وہ میرا سکون چھین چکی تھی. میں پچھلے 8 سال بڑی اذیت سے گزارے تھے. اب تک میں نے 100 عمرے کر لیے ہیں, لیکن بے چینی کا عالم اب بھی ویسا ہے کہ لڑکی شاہد وہی ہے جس سے 8 سال پہلے میں نے آخری بار زنا کیا تھا. وہ سب سن کر ہمیں تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا. اس کے بعد وہ لڑکی رونے لگی کہ مجھے پولیس والوں نے بچا لیا تھا, لیکن میرے دادا دادی نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ہماری بدنامی ہو جائے گی. وہ لڑکی روتی رہی. اس کے کسی نے پکار نہ سنی. اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا. بھوک اور افلاس کی وجہ سے اس نے گناہ کا راستہ اختیار کر لیا. وہ ایک بازاری عورت بن چکی تھی جس کا قصور وہ شخص تھا. بہرحال محمد بن قاسم نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا, لیکن اس وقت بھی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ہم لوگ حیران رہ گئے. جیسے ہی جلات نے اس کے منہ پر کالے رنگ کا رومال پہنایا, وہ شخص رونے لگا. اے اللہ, میں نے اپنے گناہوں کی 8 سال تجھ سے معافی مانگی ہے. میں اپنے اس گناہ میں سزا پا رہا ہوں, لیکن تجھ سے التجا ہے کہ میرے گناہ کو معاف کر دے. نیام سے جب تلواریں نکالیں تو اس کی گردن پر وار کیا تو وہ تلوار یوں تھی کہ جیسے تیز دھار ختم ہو چکی ہو. یہ دیکھ کر جلاد حیران ہو گیا. وہاں لوگ موجود بھی جو تھے وہ بھی حیران ہو گئے. محمد بن سلمان نے اس لڑکی سے کہا کہ تم بھی اسے معاف کر دو, کیونکہ شاید وہ اپنی ان عمروں کی وجہ سے بچ گیا ہے جو اس نے ادا کیے ہیں, اور اللہ نے اس کی اس کوتاہی کو معاف کر دیا ہے. عبدالخالق سے کہا کہ اس لڑکی سے نکاح کر لو, کیونکہ یہ تمہاری وجہ سے ہی اس برے کام میں پھنسی ہے. اس کا نکاح اس سے کر دیا گیا. اس نے سب کے سامنے اس لڑکی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی. وہ کہنے لگا, میں تمہیں پوری عزت کے ساتھ بیوی بنا کر رکھوں گا, لیکن تم مجھے دل سے معاف کر دو. وہ کہنے لگی کہ خدارا, یہ ظلم دوبارہ کسی کے ساتھ مت کرنا, کیونکہ اس سے دنیا میں کوئی اس کو قبول نہیں کرتا.